یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ اٹھایا نہیں۔ وہ مقام ہے امام حسن امام حسین کا جو اہل بیت میں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کے متعلق اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا اور رسول اللہ نے سے ڈھیروں روایت حدیث و پاک میں آپ کو ملے گی کہ رسول نے ان کی عظمت کے بارے میں کیا کہا۔ اور یہ اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے، ان کی پیروی بہت ضروری ہے، جب تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث پیج نمبر 554، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، اگر تم اس میں سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں سوار ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، وہی مشکاۃ شریف کی حدیث پیج نمبر 554، کیا روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب کہ حضور کے تمام صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے، کسی کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ دونوں حدیثوں کا آپ غور کریں، دونوں میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا اہل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت کی بھی پیروی کرو، صحابہ کو بھی پیروی کرو۔ اب مجھے کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہی کیوں دی؟ کیوں دی؟ کہ جب طوفان نوح آیا تو جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے اتنے ہی بچ گئے، جو کشتی میں نہیں تھے وہ نہیں بچے۔ رسول اللہ کو یہ کہنا ہے میرے اہل بیت میں کشتی کی طرح ہے، ان کی محبت میں سما جاؤ، یہ کشتی میں چڑھ جاؤ۔ یہ تو طوفان نوح تھا، آ کر چلا گیا، لیکن ایک طوفان اور آنے والا ہے، اسے طوفان قیامت کہتے ہیں۔ جب تم اہل بیت کی کشتی میں چڑھو گے تو انشاءاللہ طوفان قیامت سے، اس کی بربادیوں سے، اس کی ہولناکیوں سے تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ اچھا، دوسری بات مزے کی یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کس کو بٹھایا؟ جو ایمان لائے انہیں کو، ہے نا؟ جب مسلمان تھے ایمان تو انہیں کو بٹھایا، کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو بٹھایا، جو ایمان لائے اسی کو بٹھایا، اور جو ایمان لائے وہ بیٹھے بھی نہیں، حضرت نوح نے بٹھایا بھی نہیں، اتنے ہی بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تو اے ایمان والو، تم اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگے تو تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھی حفاظت کی جائے گی۔ تو اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، ان کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کے پاس ہی ہے۔ اس کی حدیث ہے باقاعدہ، مشکاۃ شریف کی حدیث جلد نمبر 5 پیج نمبر 610، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرنے والے، صحابہ اکرام کی پیروی کرنے والے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ ہم صحابہ کی کشتی میں بھی سوار ہیں، اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہیں، اور انشاءاللہ یہی لوگ جو ہے نجات پانے والے ہیں۔ اب آپ کو کیا حوالے چاہیے ہو؟ صاف صاف تو کہہ رہا ہوں، محبت اہل بیت، محبت صحابہ والے نجات پانے والے ہیں، باقی فرقے نجات پانے والے نہیں۔ سنا نا آپ نے، رسول اللہ نے کہا 73 فرقوں میں میرے امت مبتلا ہوگی، ایک ہی صحیح ہوگا، 72 گئے، وہ ایک صحیح میں اہل سنت والجماعت۔ تو اے ایمان والو، اسی فرقے پر قائم رہو۔ آج نہیں سمجھ پائے تو آنکھیں بند ہونے کے بعد ضرور سمجھیں گے، اور بروز قیامت میں تو سمجھیں گے ہی سمجھیں گے، اس وقت سمجھ کر کچھ نہیں ہوگا، آج ہی سمجھنا ہے۔ تو اہل بیت
امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان کا شمار اہل بیت میں ہے. ان کے نقش قدم پر چلو، ان سے محبت رکھو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے لیے شہید ہوئے، یہ وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا پردہ ہونے کے بعد ان کا بیٹا یزید زبردستی تخت پر بیٹھ گیا اور وہ حضرت امام سے بیعت چاہتا تھا. امام حسین نے بیعت نہ کی، بس یہ لڑائی ٹھک گئی. اور یزید کوئی دور کا نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، باپ صحابی لیکن بیٹا دشمنان رسول، دشمنان اہل بیت. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص جنتی صحابی ہے جن کو رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان کا بیٹا یزید کی طرف سے تھا ابن سعد. سعد بن ابی وقاص جنتی صحابی اور ان کا بیٹا یزید کی طرف سے جہنم. تو یہ اللہ کی مصلحت ہے. امیر معاویہ کو آپ برا مت کہیے، یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ ان کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا. امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور خاص بات وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. ان کی بہن سے حضور کا نکاح ہوا ہے. اور خاص بات یہ ہے امیر معاویہ میں کہ وحی جو نازل ہوتی تھی حضرت امیر معاویہ خود نکاح کرتے تھے. قاتل وحی ہے حضرت امیر معاویہ. تو حضور کے سالے یعنی حضور کے بیٹی کے کون ہوئے؟ مامون. بی بی فاطمہ کے کون ہوئے؟ حضور کے سالے یعنی بی بی فاطمہ ان کی بیٹی حضور کی. تو جو حضور کے سالے وہ بیٹی بی بی فاطمہ کے کون ہوئے؟ مامون ہے نا. ماموں کا بیٹا یعنی کون ہوا؟ بی بی فاطمہ کا ممیرا بھائی. ممیرا بھائی بی بی فاطمہ تو امام حسین کا کون ہوا؟ ممیرا ماموں. یزید کون تھا؟ امام حسین کا ممیرا ماموں تھا، کوئی دور کا نہیں تھا. لیکن یہاں پر حق اور باطل کا معاملہ تھا. حق اور باطل میں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو حق دیکھا جاتا ہے. امام حسین نے سر کٹانا برداشت کیا، اہل بیت کو پانی بنا تڑپنا برداشت کیا، یہاں تک کہ بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کیا. لیکن یزید کے ہاتھ میں دے کر کے ہاتھ اسلام کو بدنام کرنا، حضور کی شریعت کو بیداب کرنا گوارا نہیں کیا. اسی لیے میدان کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا ایمان والو، جب حق اور باطل کا معاملہ آئے تو حق کا ساتھ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 15ویں پارے میں اللہ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کو اللہ نے مٹنے کے لیے ہی بنایا. باطل کبھی فتح ہونے والا نہیں، حق ہی فتح ہونے والا. تکالیف ضرور ہے حق راستے پر، لیکن کامیابی حق پر ہی ہے. باطل کو آپ بہت عالیشان پائیں گے، پھلا پھلا پائیں گے، بہت اس کے پیچھے لوگ پائیں گے، لیکن وہ باطل ہی ہے، ایک دن فنا ہی ہونا ہے. یہاں کہاں 72 تھے، وہاں کا 22,000 تھے. باطل کے پاس 22,000 تھے، یہاں پر 72 تھے. پھر بھی 22,000 ڈر رہے تھے ہم 72 کا مقابلہ کر پائیں گے کہ نہیں. وہ شہید ہوئے امام حسین، وہ اور بات ہے، اللہ کی مصلحت ہے اس میں. اللہ کو دکھانا تھا، بتانا تھا اے ایمان والو، وقت آنے پر میں اپنے نبی کے نواسوں کو بھی راہ اسلام میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اے لوگوں، جب میرے پیارے نبی کے پیارے نواسے اپنے خاندان والوں کو، اپنے آل و عیال کو اسلام اور شریعت کے لیے قربان کر سکتے ہیں، تو اے بندو تم بھی اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھو. یہ مصلحت ہے. ورنہ امام حسین چاہتے تو یہ دریائے فرات کیا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے دریائے فرات کا پانی. امام حسین اگر دعا کرتے تو آب زمزم مکہ سے کربلا تک آ جاتا. ان کی دعا میں ان کی تاثیر ہے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے. اے اللہ، جس چیز میں تو راضی اس چیز پہ حسین بھی راضی.
یہ محتاج نہیں تھے. بہت سارے لوگ عقل چلاتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے نبی کے نواسے ہیں, ان کو پانی کے لیے تڑپایا گیا, ان میں کوئی تاثیر ہوتی تو یہ پانی کیوں نہیں آیا ان کے پاس. ارے عقل کے اندھے, یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. امام حسین اللہ کی رضا میں راضی رہے, ورنہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے, امام حسین اگر دعا کرتے تو دریائے فرات ان کے خیمے میں موزے ہوتے. لیکن امت کو سبق دینے کے لیے انہوں نے تمام تکالیف کو برداشت کیا اور دین اسلام اور شریعت نانا جان کے امت تک پہنچائی. اس لیے ایمان والوں, ہم بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رہنے کی کوشش کریں, دین اسلام کو بچانے کی اور دین اسلام کی عزت کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگوں نے جان کے نذرانے دے کر عزت کی ہے, ہم جان کے نذرانے نہیں دے سکتے تو وقت کو قربان کرتے ہوئے, اپنی محنت کرتے ہوئے اسلام اور شریعت کی عزت کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.